ڈینگی کی وبا نے لاہور کے تعلیمی اداروں پر بھی گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ 10 روزہ اضافی تعطیلات، اسمبلی پر پابندی، اسکول ٹائمنگ میں رد و بدل اور یونیفارم میں تبدیلی اس کی واضح مثالیں ہیں۔ لیکن گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری گرلز ہائی اسکول وادت کالونی کی ہیڈ مسٹریس فرخندہ سعید کا کہنا ہے کہ ان چھٹیوں سے بچوں کا تعلیمی حرج ہوا ہے۔ ڈینگی کی وبا پھوٹ پڑنے کا انتظار کرنے کے بجائے گرمیوں کی تعطیلات میں ہی ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اسپرے کر لیا جاتا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو بھی چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ ٹائمنگ چینج ہونے چاہیے اسکول کے۔ ظاہر ہے صبح کے ٹائم ڈینگی کا حملہ ہوتا ہے یا غروب آفتاب کے وقت، تو یہ درمیان میں جو ٹائمنگ ہے ہمارا 9 سے 1 بجے تک، وہ بہت بہتر ہے۔ بچوں کو بھی چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے اور ٹیچرز کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم تو ایک ہراول دستے کی طرح ہے ایجوکیشن میں، تو اگر ہم ہی بیٹھ جائیں گے گھروں میں خوف زدہ ہو کے تو اس ملک کا تو خدا ہی حافظ ہوگا نا۔ تو چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے، نہ بچوں کو نہ ٹیچرز کو، تاکہ ہم بہادری کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کریں، گھر بیٹھ کے نہیں، سپرے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، ہمارے گناہوں کا ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ خود اس وبا کو ختم کرے اور سپرے کریں ہم۔ اور یہ جولائی کے مہینے میں سپرے ہر جگہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک دن گورنمنٹ کو مقرر کرنا چاہیے، سول سوسائٹی بھی، تعلیمی ادارے بھی، باقی جتنے بھی ادارے ہیں اور عام پبلک بھی، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ٹائمنگ مقرر ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ بھی سپرے کروا رہی ہے اور سول سوسائٹی بھی سپرے کرے، ہر اپنے اداروں میں کریں۔ ہر ادارہ جو ہے، صرف ایجوکیشن سے نہیں، ہر ادارے کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک ٹائم، ایک دن مقرر، ڈینگی کا ایک دن مقرر ہونا چاہیے، وہ بھی جولائی کے لاسٹ ویک میں۔ اساتذہ کا یہ بھی موقف ہے کہ ڈینگی مچھر عمر یا مرتبہ دیکھ کر نہیں بلکہ کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے، اس لیے طلباء کے ساتھ ساتھ انہیں بھی چھٹیاں دینا چاہیے تھیں۔ اساتذہ کو چھٹیاں نہ دینا اور بچوں کو گھروں میں بند کر دینا، یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا عقل مندی کا کام تو نہیں ہے، کیونکہ ٹیچرز تو بچوں کے لیے ہیں۔ ہم لوگ بچوں کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے ہیں تاکہ ہم ان کی تعلیمی سرگرمیاں اور ان کے ساتھ ٹچ رہیں، اور پورا ادارہ جو ہے، صرف آپ یہ سوچیں کہ اگر 50 ٹیچرز اتنے بڑے ادارے میں ہیں تو کیا بات ہے ڈینگی انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ حکومت کو چاہیے نا کہ وہ دیکھیں کہ اگر ڈینگی بچوں کو ہو سکتا ہے تو کیا ہم لوگوں کو نہیں ہو سکتا؟ مطلب یہ دیکھیں ہمیں بھی ڈینگی ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بیمار ہونا تو وہ گھر میں بھی ڈینگی سے ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر بچے ہیں تو ہم انہیں بھی سمجھائیں کہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم اسی وقت خطرہ ہوتا ہے نا، خطرہ تو صرف ڈینگی کا اسی ٹائم ہے، تو ہم بچوں کو بلکہ بہتر ان کو بتا سکیں۔ یہ تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہم نے اسکول میں آنا ہے، بچوں کے لیے ہم آتے ہیں، جب بچے نہیں ہیں یہاں پہ تو ہم نے کس کو ایجوکیٹ کرنا ہے؟ بیٹھ کے چلے جاتے سارا دن، ہمیں بھی یہاں پہ مچھر کاٹتا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میری فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے ڈینگی سے، وہ جامعہ اشرفیہ میں ٹیچر تھیں، یہاں پہلے ہمارے ساتھ انہوں نے جاب کی ہے۔ گھر میں ہمارے بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں، کسی کا خاوند بیمار ہے، کسی کا سسر بیمار ہے، میری اپنی ساس بیمار ہے، تو ہم چھوڑ کے انہیں آ جاتے ہیں، سارا دن 2-2:30 بجے ہم گھر جاتے ہیں، پیچھے سے ان کی بھی کیئر نہیں ہوتی۔ شہر کے تمام سرکاری مڈیٹری اسکولز 10 روز کی ڈینگی تعطیلات کے بعد پیر سے کھل رہے ہیں، لیکن اسکولوں کے سربراہان کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ڈینگی سے بچاؤ کے اسپرے مکمل کیا جائے، اور ایسا نہ کرنے والے اسکولوں کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا ہوگا۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ آمرہ ابرار، سٹی 42۔